اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو کبھی خالی، وہاں پر بوم رہتا ہے جہاں کوئی نہ بستا ہو۔ تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے، ادب سے کام کر بندے یہ روتے ہوں تو ہنستا ہو۔ لائے کے ساتھ تعظیم و تکریم سادات کرام اور وادی بنا کے غیور جسور اور خوبصورت لوگوں، سید اصغر حسین شاہ صاحب، ان کو مل کر دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرزند ہیں۔ حضرات محترم، اس سبق آموز امام ابو حنیفہ کے بارے میں ایک بات عرض کر کے میں سادات کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جس کو یہ بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ اگر کوئی غیر بھی اس کو دیکھ لے تو وہ کہے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے۔ جناب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوشحال اور بہت بڑے کامیاب تاجر تھے اور لوگوں کو قرض بھی دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک یہودی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ آپ کا مقروض ہے یہودی، اس کے گھر سے آپ کا گزر ہوا تو بے اختیاری طور پر آپ کے جو جوتے تھے وہاں سے ایک چھینٹا اڑا اور یہودی کی دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ امام صاحب ٹکٹکی باندھ کر یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس کیچڑ کو اگر دور کرتا ہوں تو کیچڑ کی لمبائی ہوئی ہے، وہ پکا مکان نہیں ہے، تو میں اس کو اگر اتارتا ہوں تو اس کی لگائی ہوئی مٹی جو ہے وہ اتر جائے گی، اس کا نقصان ہوگا، میں کروں تو کروں کیا۔ اسی دوران یہ میں حضرات وہ باہر نکلتا ہے، امام صاحب کو دے کر پوچھتا ہے حضور آپ نے کو کہا میں نے قرض دینا ہے لیکن ابھی میں دے نہیں سکتا۔ یقیناً آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میں نے آپ کا قرض دینا ہے، آپ کو قرض دوں، لیکن میرے وسائل اس وقت ساتھ نہیں دے رہے حضور، لہٰذا میں مہلت مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے قرض مانگنے کے لیے نہیں آیا، اور سن کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنا قرض تجھے معاف کر دیا ہے، اور اس کے بعد کبھی میں تجھ سے قرض نہیں مانگوں گا، تو نے مجھے کچھ نہیں دینا۔ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ بے اختیاری انداز سے یہ کیچڑ لگی ہے تیرے دیوار کے ساتھ، اگر میں اس کو اتارتا ہوں تو تیری لگائی ہوئی مٹی کے کچھ ذرات اتر جائیں گے جس سے تیرا نقصان ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے نقصان سے بچاؤں کیسے اور یہ میں کیچڑ اتاروں کیسے۔ حضرات محترم، وہ یہودی ٹکٹکی باندھ کر امام اعظم رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور پہلے میں اسلام کے بارے میں سنا کرتا تھا، آپ میں نے فزیکلی پریکٹیکلی اسلام کو دیکھا ہے، آپ نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ اپنے ہاتھ دراز کریں، میں آپ کے ہاتھوں میں دے کر کلمہ طیبہ پڑھ کر میں بھی اس نبی کی غلامی اختیار کرتا ہوں جس کے آپ غلام ہیں۔ سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اسی طریقے سے حضرات دے کر یہ شرافت کا مجسمہ، یہ انتہائی وفادار شخصیت اور بڑی سویلائز شخصیت، ان کو دیکھ کر دل کو بڑی تسکین ہوتی تھی۔ اور میں نے جو آیت پڑھی ہے شاید کچھ اور بندوں نے بات کرنی ہو تو اللہ کا قرآن، حضرات اللہ کا فرمان سن لیجئے۔ اللہ کریم فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہیں کفر کی دلدل سے نکال کر اسلام کی شاہراہ پر رواں دواں کیا، میں کوئی ریٹارڈ نہیں مانگتا، ایک ہی بات کا تقاضا کرتا ہوں کہ میری اہل بیت کے ساتھ انہیں پیار کرنا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اہل بیت جو صحیح العقیدہ، جن کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، ان کے قدموں کی دھول آنکھوں میں اگر سرمے کے طور پر مل جائے تو ہم بہت بڑے کامیاب ہوں گے۔ تو آخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.